السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیز طلباء، مادۃ اللغہ العربیہ کا یہ 5واں درس پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں جملوں کی 2 قسمیں ہوا کرتی ہیں، پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جو اسم سے، جس کی اسٹارٹنگ اور ابتدا ہوتی ہو، اس کی شروعات اسم سے ہوتی ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہو۔ جملہ فعلیہ میں فاعل کو اردو کی طرح عربی میں بھی فاعل، الفاعل کہتے ہیں۔ جیسے ذهب بلال، تو ذهب فعل اور بلال فاعل۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوا کرتا ہے اور فعل کے بعد آتا ہے۔ ذهب فعل، بلال فاعل، جو فعل کے بعد آتا ہے، اور بلال کو آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ اور اسم ظاہر کی طرح ضمیر بھی فاعل بنتی ہے۔ من باب المثال ذهبوا، وہ سب گئے، اس میں ذهب فعل ہو گیا اور واو فاعل ہے۔ ذهبت، تو ذهبتا تو گیا، ذهبت وہ گئی، تو ان دونوں میں تا فاعل ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے جب پیش کی جا چکی ہیں، تو آنے والا یہ 5واں سبق بھی جملہ فعلیہ، اور اسی مناسبت سے آپ دیکھیں گے آگے چل کے یہ حوار مدرس اور اسٹوڈنٹوں کے درمیان جو ہے، آگے آپ کو نظر آئے گا مفعول بہ۔ انسانی سوال اور جواب کے درمیان یہی چیزیں ہمیں سیکھنی ہے۔ تو المدرس من فتح باب الفصل، من فتح، فتح فعل ماضی، اور فعل ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا اور آخری حرف، یہ پہلا اور آخری حرف ہمیشہ مفتوح ہوا کرتا ہے، جبکہ یہ درمیانی، جیسا کہ تا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں حرف میں، یہاں پہ درمیانی حرف جو تا ہے، درمیانی حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے تو کبھی مکسور ہوتا ہے۔ جیسے فتح میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ مفتوح نظر آتا ہے، اور اس طرح فہمہ اور سمیہ میں دیکھیں گے تو درمیانی حرف آپ کو مکسور نظر آتا ہے۔ من فتح باب الفصل، کس نے کھولا فصل کے یا کلاس روم کے دروازے کو۔ فتح فعل ماضی اور ہوا ضمیر فاعل مستتر، اور باب یہ مفعول، بابا مفعول بھی وہ ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے قتل الولد الحیۃ، اکل محمد التفاح، تو التفاح یا الحیہ، مثال کے طور پہ قتل الولد الحیۃ، تو لڑکے نے سانپ کو مار ڈالا۔ تو قتل جو کیا گیا وہ سانپ کو کیا گیا، اور وہ سانپ یعنی حیہ جو ہے وہ مفعول بھی، یعنی مفعول بھی کی تعریف یہی ہے کہ وہ اسم جس پر فعل کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے اکل محمد التفاح، تو التفاح کھانے کا اثر جو ظاہر ہوا وہ تفاح پہ، تو تفاح مفعول بھی ہو گیا۔ اب یہاں جس چیز کو کھولا گیا ہے، من فتح باب الفصل، کس نے کھولا؟ دروازے کو۔ تو کھولنے والا جس چیز کو کھولا گیا وہ دروازہ ہے، اور اس پہ فعل کا اثر پڑا ہے، اس لیے مفعول بھی ہے۔ من فتح، من حروف استفہام میں سے ایک ہے، یا ادات استفہام میں سے ایک ہے۔ من کون؟ من فتح باب الفصل، کس نے کھولا، فعل ماضی، کس نے کھولا کلاس روم کے دروازے کو۔ حامد انا فتحتہ، حامد کہتے ہیں کہ میں نے فتحتہ، میں نے اس کو کھولا۔ اب یہاں فتحتہ، فتحتہ فعل ماضی، تا فاعل، اور ہو کی یہاں پہ جو آپ ضمیر دیکھ رہے ہیں یہ مفعول بھی ہے، مبنی علی الضم فی محل نصب، مفعول بھی۔ تو زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اتنا ہم جانیں گے، فتح فعل ماضی، تا فاعل، اور ہو یہ یہاں پہ جو ہے مفعول بھی ہے۔ اسم ظاہر کی طرح جیسے آپ نے آنے والے آپ جملوں میں دیکھیں گے، جیسے اکلا محمد التفاح، تو اکلا کا فاعل محمد ہے۔ اس مثال میں جو آپ سن رہے ہیں اکلا محمد،
محمد یہ اسم ظاہر ہے، تو یہاں پہ جو آپ مفعول بھی دیکھ رہے ہیں محمد التفاحہ، وہاں پہ تفاحہ کو بھی آپ نے دیکھا اسم ظاہر مفعول بھی، لیکن یہاں پہ جو آپ نے دیکھا فاعل اور مفعول بھی اسم ظاہر کو دیکھا، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیریں، فاعل بھی ضمیر تا ہے اور اسی طرح ضمیر مستتر انا کی، اور یہاں پہ ہو جو مفعول بھی آپ کو جو نظر آتی ہے یہ بھی اسم ظاہر کی طرح ضمیر بھی مفعول بھی واقع ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہو یہ ضمیر جو مفعول بھی، انا فتحتہ، میں نے اس کو کھولا۔ المدرس ومن فتح النوافذ، اور کس نے کھولا کھڑکیوں کو، نوافذ جمع نافذہ، کس نے کھولا کھڑکیوں کو، تو یہاں بھی فتح فعل ماضی، ضمیر ہوا فاعل اور النوافذ مفعول بھی، انا فتحتها، میں نے اس کو کھولا، تو فتح فعل ماضی اور تو فاعل اور ہا یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لوٹتا نوافذ کی طرف، یہ مفعول بھی ہے، میں نے اس کو کھولا۔ النوافذ چونکہ مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث غائب کی ضمیر لا کر اس کی طرف اشارہ کیا، انا فتحتها، میں نے اس کو کھولا۔ المدرس من کسر هذا المکتب، کس نے توڑا، کسرا یکسر توڑنے کے معنی فعل ماضی، من کسر هذا، کس نے توڑا اس کو، المکتب، اس مکتب کو کس نے توڑا۔ انت کسرتہ یا ہاشم، احمد استفہام، انت کسرتہ، کیا تم نے اس کو توڑا ہے اے ہاشم، اے ہاشم کیا تم نے اس کو توڑا ہے، ہاشم لا انی ما کسرتہ، اب کسرتہ میں یہاں آپ دیکھیں انی ما کسرتہ، کسرہ فعل ماضی تا فاعل اور ہو مفعول بھی، انی ما کسرتہ، اور اگر زیادہ تفصیل میں آپ جائیں گے تو ضمیر کو آپ یہاں پہ مفعول بھی جو دیکھ رہے ہیں مبنی علی الضم فی محل نصب مفعول بھی کہیں گے اس کو، لیکن صرف اتنا جاننا کافی ہوگا کہ کسرہ فعل تو فاعل اور ہو ضمیر جو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مفعول بھی، انی ما کسرتہ، میں نے اس کو نہیں توڑا ہے۔ المدرس ارجع زکریا وحمزۃ وعثمان من مکہ، حمزہ استفہام سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح من اور حمزہ استفہام اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا، ارجع، رجع فعل ماضی، ارجع زکریا وحمزہ وعثمان من مکہ، کیا زکریا اور حمزہ عثمان مکہ سے واپس آئے، من حرف جر ہے لیکن مکہ یعنی من مکتی کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ ممنوع من الصرف ہے، اور وہ حالت جر میں بھی اس پہ یہاں پہ جو آپ اس کی علامت جر جو یہاں پہ ہے فتحہ ہے، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے، ایسی حالت میں اس کا اعراب چینج نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ اس مجرور وعلامت جرہ فتحہ حیث انه ممنوع من الصرف، اس لیے کہ ممنوع من الصرف ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ علامت جر یہاں پہ فتحہ نظر آتی ہے آپ کو۔ حامد لا ما رجعوا، نہیں لوٹے وہ لوگ، رجعوا ما رجعوا، وہ لوگ نہیں لوٹے۔ اب یہاں رجع فعل ماضی ہے اور واو فاعل ہے اور جملہ فعلیہ ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جملہ فعلیہ وہ فعل ہے، وہ جملہ ہے جس کی ابتدا و سٹارٹنگ فعل سے ہوتی ہے۔ یا استاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير، عباس نے کہا اے استاذ نئے خرجہ نکلنے کے معنی فعل ماضی، اور خرجہ فعل ماضی، الطلاب فاعل، الجدد اس کی صفت طلاب کی، خرج الطلاب الجدد نئے اسٹوڈنٹ، طلاب جمع اس کے واحد طالب، نئے اسٹوڈنٹ نکل گئے، وذهبوا الى المدير، کہاں گئے وہ نکل کے، وذهبوا اور وہ لوگ مدیر کے پاس گئے ہیں، ذهب فعل اور واو فاعل، الى حرف جر، مدیر یہاں پہ مجرور حرف جر کی وجہ سے، تو نئے اسٹوڈنٹ نکلے اور مدیر کے پاس گئے۔ اب خرجت طلابوں میں خرجہ کے ساتھ یہاں پہ خرجو کیوں نہیں کہہ سکتے، خرجت طلابوں کیوں نہیں کہا گیا، یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ہے، جبکہ الطلاب جمع ہے اور یہاں جمع کا صیغہ نہیں لایا گیا بلکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ لایا گیا ہے۔ اب ایسی صورت میں
خرجت طلابوں میں خرجہ کے ساتھ واو نہیں ہے، اس لیے کہ خرجہ کا فاعل الطلاب یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الطلاب ہے، واو جوڑ دینے کی صورت میں ایک اور فاعل لازم ہے۔ یہاں پہ جو الطلاب جو فاعل نظر آ رہا ہے ابھی ایک ہی ہے، لیکن یہاں اگر خرجہ کے بجائے خرجو اگر کہہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک فاعل کے بجائے ایک فاعل کے دو فاعل ہو جائیں گے، اور یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ خرج الطلاب ممکن نہیں ہے۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ الطلاب خرجو، لیکن خرج الطلاب کہنا ایک فعل کے دو فاعل ہو جائیں گے اور یہ ناممکن ہے۔ تو خرج الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹ نکلے اور مدیر کے پاس گئے۔ المدرس افہمت الدرس یا طلحہ، یا اے طلحہ کیا تم نے درس کو سمجھا؟ حمزہ استفہام اور فہم فعل ماضی تا فاعل الدرس مفعول به، اے طلحہ کیا تم نے درس کو سبق کو سمجھا؟ طلحہ نعم فہمتہ جیدا، فہم فعل تا فاعل اور ہو مفعول به۔ مفعول به کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسم جس پر فعل کا اثر ظاہر ہوتا ہو، فہمتہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا۔ المدرس اکتبت الاجوبۃ یا فیصل، اے فیصل کیا تم نے جواب، کتبہ یکتبو کا مطلب لکھنا، کتبتا تم نے لکھا، حمزہ استفہام کیا تم نے لکھا، الاجوبہ جواب کی جمع اجوبہ، کیا تم نے جواب کو آنسرز کو لکھا، اے فیصل، اے فیصل کیا تم نے آنسرز کو لکھ لیا ہے؟ فیصل لا ما کتبتها میں نے اس کو نہیں لکھا ہے۔ اب یہاں پہ منافیہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ کئی ایک عبارتوں میں منافیہ یہاں پہ دیکھ چکے ہیں۔ ما کتبتها کتبہ فعل ماضی تا فاعل اور ہا یہ ضمیر جو لوٹتی ہے اجوبہ کی طرف یہ مفعول بھی ہے، اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ مفعول بھی اسم ظاہر کی طرح ضمیر بھی ہوتی ہے۔ المدرس لماذا، فیصل نے جب یہ کہا کہ میں نہیں لکھا اس کو، مدرس نے سوال کیا لماذا کیوں نہیں لکھا تم نے، کیوں؟ فیصل لأننی ما فہمت الاسئلۃ، لأننی اس لیے، میں نے اس لیے کہ میں نے ما فہمت میں نے نہیں سمجھا، الاسئلہ سوال کی جمع اسئلہ، سوال یعنی کوشچنز کو میں نے نہیں سمجھا۔ یہاں پہ بھی فہم فعل ماضی تا فاعل اور اسئلہ جو جمع ہے سوال کی یہ مفعول بھی۔ ما فہمت الاسئلۃ کیوں نہیں لکھا فیصل نے، اس لیے کہ انہوں نے کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے سوالوں کو نہیں سمجھا تھا۔ المدرس احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، حمزہ استفہام حفظہ فعل ماضی تا فاعل اور سورہ مفعول بھی اور اسی سے بدل الفجر۔ اے ابراہیم احفظت سورۃ الفجر یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے سورۃ الفجر کو سمجھا یا حفظ کیا ہے؟ حافظ یحفظ کا مطلب ہوتا ہے حفظ کرنا۔ کیا تم نے اے ابراہیم سورۃ الفجر کو حفظ کیا ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا نعم حفظتها میں نے اس کو حفظ کیا ہے۔ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ فعل فاعل اور مفعول بھی، بہت اس طرح کے جتنے بھی سینٹنس آپ کو فہمتو یا کتبتها فہمتہ اس ساری چیزوں میں آپ کو اس چیز کی طرف یعنی آپ کی نگاہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں کہ فعل اور فاعل اور مفعول بھی کس طرح استعمال ہوتا ہے جملے میں اور کس طرح آپ کو اس کو پہچاننا ہے، کیسے آپ اس کو رکھتے ہیں۔ حفظتها حفظہ فعل ماضی تا فاعل اور ہا مفعول بھی۔ نعم حفظتها ہا چونکہ سورہ مؤنث ہے اس لیے واحد مؤنث غائب کی ضمیر یہاں پہ لائی گئی ہے۔ نعم حفظتها ہاں میں نے اس کو حفظ کیا۔ وحفظت سورۃ التین ایضا واو کی میننگ اور ہوتی ہے جب بیچ میں آتا ہے وحفظت سورۃ التین ایضا اور میں نے حفظ کیا سورۃ التین کو بھی۔ یہ تمام جملوں میں یہاں بھی فعل فاعل مفعول بھی، یہاں بھی حفظہ فعل تا فاعل اور سورہ مفعول بھی۔ اب تمارین میں کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تمارین یہ جمع ہے تمرین کی، مشق اور ایکسرسائز کے معنی میں۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ أين ذهب الطلاب الجدد، اب ان سوالوں کا جواب دینا ہے۔ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نئے اسٹوڈنٹ کہاں گئے، اب یہاں بھی آپ تمام سوالوں میں یہ دماغ میں ضرور رکھیں کہ ذهب الطلاب کیوں ہے، ذهبوا کیوں نہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ذهبوا لانے سے ایک فعل کے دو فاعل ہو جاتے ہیں اور یہ ناممکن چیز ہے، اس لیے ذهب الطلاب آپ کو اگر ذهبوا لانا بھی ہے تو جملہ اسمیہ میں چینج کر کے آپ لا سکتے ہیں، جس طرح الطلاب ذهبوا یہ سینٹنس آپ کہہ سکتے ہیں
اس لیے کہ اسم سے شروع ہوگا اور یہ جملہ اسمیہ ہوگا، ایسی صورت میں آ سکتا ہے، اور یہاں فعل آلریڈی موجود ہے، پھر اس کے اب ایک ہی فعل ہے اور اس کے دو فاعل نہیں ہو سکتے ہیں۔ این ذهب الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹ کہاں گئے؟ آپ کا جواب ہوگا ذهب الطلاب الجدد الى المدیر، مدیر کے پاس گئے۔ اس طرح آپ یہاں تمام کوشچنوں کے آنسر آپ دیں گے۔ مثلا افہم طلحۃ الدرس، طلحۃ الدرس، اس لیے کہ تنوین کے بعد اگر چلیے اس میں زیادہ تفصیل میں جانا، اختصار سمجھ لیجئے کہ اگر تنوین والے اسم کے بعد کوئی ایسا اسم آ جائے جو حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہو تو تنوین کے نون کو، جو تنوین ہوا کرتی ہے طلحۃ میں، طلحۃ میں آخر میں جو نون نظر آتی ہے پڑھنے میں، جو آپ کو سنائی دیتی ہے تنوین میں نون جو آخر میں، تو تنوین کے نون کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں طلحۃ ہے تو طلحۃ، اب حمزہ وصل یہاں پہ آیا، اب حمزہ وصل کو جب آپ ہٹا دیتے ہیں تو لام ساکن ہو جاتا ہے، اور طلحۃ کی نون بھی آپ کو ساکن نظر آ رہی، ایسی دو صورت یہ التقاء ساکنین اسے کہا جاتا ہے، اور ایسی صورت میں پڑھنا ناممکن ہے، اس لیے نون ساکن کو کسرہ دے کر پڑھا جاتا ہے۔ تنوین کا نون یہاں پہ ساکن ہے اور حمزہ وصل گر جانے کے بعد جب التقاء ساکنین ہو جاتا ہے تو اس کی ادائیگی دشوار ہونے کی بنیاد پہ نون کو کسرہ دے دیا گیا۔ تو اب آپ پڑھیں گے اس طرح افہم طلحۃ الدرس، اس طرح جب بھی کوئی عبارت آئے گی تو آپ ایسے ہی کہیں گے۔ اب جواب ہوگا نعم فہم طلحۃ الدرس۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا کوشچن ہے ایکسرسائز، ضع هذه العلامة يعني علامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة يعني علامة الخاطئة أمام الجمل غير الصحيحة، یعنی صحیح جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ فتح علی الفصل، یعنی کلاس روم کو کس نے کھولا تھا؟ علی نے اگر کھولا تھا، اب یہاں پہ عبارت فتح علی یعنی علی نے کھولا کلاس روم کو۔ اب اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہاں فتح علی الفصل، یا آپ نے یہ پڑھا فتح حامد الفصل، کیونکہ حامد نے کھولا تھا اس لیے اس کو آپ غلط کا نشان لگائیں گے۔ عبارت صحیح ہوگی فتح حامد الفصل۔ آگے بڑھتے ہیں، اب اس کو صحیح اور غلط کا نشان سے لگایا، مثال کے تو ما كتب فیصل للاجوبۃ لانه ما فهم الاسئلۃ، اب یہ عبارت صحیح ہے اس لیے کہ فیصل نے کہا تھا لانی ما فهمت الدرس۔ اب آگے چلتے ہیں، تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ القرآن، قرأ الطالب القرآن، قرأ الطالب القرآن، یہاں پہ آپ کو فعل فاعل اور مفعول بہ کی بالکل صاف مثالیں دیکھ کر بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہاں فعل کون ہے، فاعل کون ہے اور مفعول بہ کون ہے۔ قرأ فعل ماضی، طالب فاعل اور قرآن مفعول بہ۔ قرأ اس لیے کہ پڑھی جس چیز کو گئی وہ قرآن ہے اور جس نے پڑھا وہ طالب ہے، تو طالب فاعل اور قرأ فعل ماضی اور قرآن مفعول بہ۔ قرأ الطالب القرآن، طالب علم نے قرآن کو پڑھا۔ اسی طرح آپ تمام مثالیں آپ پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ مثال کے طور پہ القہوہ، قہوہ یعنی کافی، شرب الضیف القہوہ، شرب فعل ماضی، الضیف یعنی مہمان کے معنی میں، ضیف فاعل اور قہوہ مفعول بہ۔ شرب الضیف، مہمان نے پیا، کیا پیا؟ کافی۔ تو جس چیز پہ کام پہ کا اثر پڑا وہ کافی ہے اور وہی مفعول بہ ہوا کرتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، عین الفاعل والمفعول بہ فی الجمل الآتیہ، ضع خطا واحدا تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشکل آخر كل منهما۔ آنے والے یہ جو جملے ہیں، آنے والے جملوں میں فاعل اور مفعول به کو نشان زد کیجیے۔ فاعل کے نیچے ایک، جیسے یہاں فاعل کے نیچے ایک لکیر لگائیں اور مفعول به کے نیچے دو لکیریں لگانی ہیں، اور ہر ایک کو اس میں سے آخری حرکت پر اعراب لگانا، جیسے کسر الطفل القلم، آخری حرف پہ اعراب لگانا ہے آپ کو، اور فاعل کے نیچے ایک لکیر۔ کسر الطفل میں الطفل فاعل ہے، کسرہ فعل ماضی ہے، فعل پہ نہیں لگانا، فاعل اور مفعول به پہ آپ کو نشان لگانا ہے، فاعل پہ ایک لکیر اس کے نیچے اور مفعول به کے نیچے دو لکیر۔ اس عبارت میں، اس سینٹینس اور اس جملے میں طفل فاعل ہے اور القلم مفعول به ہے، تو طفل کے نیچے ایک لکیر لگائیں گے اور القلم کے نیچے دو لکیریں آپ لگائیں گے۔ اس طرح تمام جملوں کو حل کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، اکمل الجمل الآتیۃ بکلمات مناسبۃ واضبطها بالشکل، آنے والے جملوں کو مناسب
الفاظ سے مکمل کیجئے اور ان پر حرکت لگائیے. وضبطها، اور اس کو ضبط کیجئے یعنی حرکت لگائیے. من فتح، اب اس جملے کو آپ کو مکمل کرنا. جملے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مناسب الفاظ سے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ آخر پہ حرف بھی آپ کو لگانا ہے. من فتح باب الفصل، کس نے کھولا کلاس روم کے دروازے کو. فصلی پہ آپ کو اعراب لگانا لاسٹ میں آخری حرف پر، تاکہ واضح ہو کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں. تو فتح فعل ماضی ہو جائے، ضمیر ہوا فاعل، اور بابا مفعول به. من فتح باب الفصل، کلاس روم کے دروازے کو کس نے کھولا. غسلت اختی مثلا القمیص، غسل فعل ماضی، تا فاعل، اور القمیص جس پہ کام کا اثر پڑا ہے وہ کیا ہے، مفعول بھی ہو جائے گا. القمیص، غسلت اختی القمیص. اس طرح تمام سینٹینس کو آپ حل کریں گے. اخت مضاف اور تی مضاف الیہ، میری بہن یا مضاف الیہ. آگے چلتے ہیں. اجعل كل من الكلمات الآتیة مفعولا به واضبط آخرها، آنے والے تمام کلمات کو مفعول بھی بنائیے. جتنے بھی کلمات آپ دیکھ رہے ہیں، القرآن، القہوہ، التفاح، الباب، الدرس، القمیص، یہ ابھی اس پر کوئی اعراب داخل نہیں ہوا. آپ اس طرح جملے میں پروئیے کہ فعل اور فاعل ایسے لائیے کہ یہ جتنے بھی کلمات یہاں پہ ہیں کیا ہو جائیں، مفعول بھی ہو جائیں. آنے والے تمام کلمات کو مفعول بھی بنائیے اور ان کے آخر پر حرکت لگائیے. ان کے آخر پر حرکت لگائیے. تو مثلا القرآن، اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں قرأ محمد القرآن. شربا، یا آپ ایسے کہ لیں شربت القہوۃ. اس طرح تمام. اکل محمد التفاح، اس طرح آپ تمام کلمات کو حل کریں گے. تلا محمد القرآن، اس طرح آپ جو بھی جس طرح آپ سیٹ کریں، بس یہ ہے کہ ان تمام کلمات کو مفعول بھی کے طور پہ ہی یوز کرنا ہے. قدم الفعل في الجمل الآتية كما هو موضح في المثال. الأولاد شربوا القهوة. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ قدم الفعل، فعل کو مقدم کرنا ہے. آنے والے جملوں میں فعل کو پہلے لائیے جیسا کہ مثال میں بتایا گیا ہے. یہ مثال جو یہاں پہ دی گئی ہے، یہاں پہ فعل یہاں بیچ میں تھا، لیکن اس دوسرے سینٹینس میں فعل کو پہلے مقدمے میں لے آئے ہیں، اس کو مقدم کیا گیا، شروع میں لایا گیا. اس طرح تمام جملوں میں بھی ہمیں جتنے بھی افعال ان جملوں میں نظر آئیں گے ان فعلوں کو ہمیں شروع میں لانا ہے. الاولاد شربوا القهوة، تو کس طرح یعنی لڑکوں نے کافی پیا. اب اس کو ہم کس طرح شروع میں فعل کو لائیں گے، اس طرح جملہ ہو جائے گا شرب الاولاد القهوة. شرب فعل ماضی، الاولاد فاعل اور قهوة مفعول بھی. اس طرح مثلا الناس سمعوا الاذان، آپ کس طرح یہاں پہ فعل ہے سمعوا، تو سمعوا نہیں لائیں گے. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے جو بات میں نے بتائی تھی کہ ایک فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے ہیں. شربت الاولاد نہیں کہہ سکتے ہیں یہ، جبکہ یہاں پہ شربو تھا. اب جب فعل شروع میں لائیں گے تو ایک فعل کا ایک ہی فاعل ہوگا، اس لیے شربو کے بجائے شریبا، شرب الاولاد. اور یہاں سمعوا کے بجائے سمع الناس الاذان، كتب الطلاب الاجوبۃ. اس طرح آپ تمام سینٹینس کو حل کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی یا دی گئی مثالوں پر غور کیجیے. خرج الطلاب وذهبوا، خرج الطلاب وذهبوا، اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہیں خرج الطلاب غلط ہو جائے گا. خرج الطلاب اسٹوڈنٹ نکلے، وذهبوا اور وہ چلے گئے. تو خرج فعل ماضی، الطلاب فاعل، وذهبوا یہ جملہ جو ہے مفعول بھی ہو جائے گا. خرج الطلاب اسٹوڈنٹ نکلے، وذهبوا ذهب فعل اور واو ضمیر یہاں پہ فاعل، یہ جملہ فعلیہ. دونوں جملے یہاں پہ جملہ فعلیہ ہی ہیں. اور اس طرح تمام دونوں مثالوں پہ بھی آپ غور کریں گے. كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمرين ومستعينا بالكلمات التي بين قوسين. یعنی یہ جو جملے ہیں كون جملا مثل هذه مستعملا فعلين، مستعملا الفعلين، یعنی دو فعل کو آپ یہاں پہ استعمال کرتے ہوئے ان جملوں کو آپ کو بنانا ہے. آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ جیسے مثال کے طور پر دخل الطلاب الفصل، مثلا
दखलत तुल्लाबु फिल फसली वजलसु, ऐसा आप बना सकते हैं। कौन जुमला मिस्ल हादिही मुस्तअमल अल फ़िअलैन, यहाँ पे जो दोनों फेल हैं दोनों को एक जुमले में यूज करना है। और यूज करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो कलिमात दिए हैं इन्हीं से इस्तिआनत तलब करती, इनको जुमलों में पिरोना है। मसलन दखल अत्तुल्लाबु फिल फसली वजलसु अलल कुर्सी, वजलसु अलल कुर्सी, तो इस तरह दोनों फेल का इस्तेमाल और ये जो कलिमात दिए हैं दोनों कलिमात को भी सेंटेंस में यूज करना है। कौन जुमला मुस्तअमल कलिमात अल आतिया, आने वाले कलिमात इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। ये जो कलिमात यहाँ पे आ रहे हैं इनको आप जुमलों में पिरोएंगे। मसलन अकला खालिदुन अल मौज़ा, गसला मुहम्मदुन अल कमीसा, इस तरह आप जुमले में इसको पिरोएंगे। तअम्मल मा यली, दी गई मिसालों पर गौर कीजिए। मन फतहल बाबा, आप जवाब दें मन फतहल बाबा, यहाँ पे सिर्फ जवाब इसका नहीं देना बल्कि यहाँ पे आप गौर करेंगे अना फतहतु, यहाँ जवाब मौजूद है, इसको खाली समझना है। अना फतहतुहु, मैंने उसको खोला। तो फतहतुहु में क्या क्या चीज, फतहा फेल मादी और ता फाइल और हा यहाँ पे जो ये जमीर है और लौटती है बाप की तरफ और ये मफूल भी है ये जमीर। अल कलिमात अल जदीदा, इस दर्स में कुछ कलिमात नए हैं जिनकी मीनिंग आपको बता देना मुनासिब होगा। अल इनब अंगूर के माने में है, अल मौस केले के माने में है, अत्तीन इंजीर के माने में, अल फज्र फज्र नमाज फज्र वक्त फज्र। जवाब ये जमा वाहिद है और इसकी जमा अजवीबा यानी आंसर के माने में। सवाल वाहिद और असिला उसकी जमा है, सवाल क्वेश्चन के माने में। अल बक्काल यानी सब्जी फरोश। अल असा लाठी के माने में। हय्या उसकी जमा हयात आती है सांप के माने में। सामिआ यस्माउ सुनने के माने में। फहिमा यफहमु समझना। शरिबा यशरबु शरबन पीने के माने में है। और ये दर्स काफ़ी जल्दी में पेश किया गया है इसलिए कि काफ़ी मुतव्वल होता चला जा रहा है और फिर सेंडिंग करने में ग्रुप में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए होगी तो आप ज़रूर पर्सनल पे सवाल कर लेंगे। और आने वाले दर्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।